اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رحم یعنی رحمت الہی کے جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَآتِئُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور کریں تو فلاح و کامیابی کے تینوں اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ یہ تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ نماز 5 وقت قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے یہ سب کچھ تو پھر آپ پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی رحمت لانا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے آپ کا جسم گناہوں سے بچتا ہے، عبادت کر کے سکون پاتا ہے، زکوٰۃ سے ضعیفوں، مسکینوں اور فقیروں کی مدد ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہدایت قرآن و سنت سے لینا بندے کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سے وفاداری کے رشتے کو مستحکم کرتا ہے، دل میں اخلاص لاتا ہے، خشوع و خضوع لاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جب خلوص دل سے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ فرشتے تو سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے قیام میں ہیں اور کچھ تہجد کی حالت میں ہیں، یعنی کچھ تشہد بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور بندہ یہ تمام ارکان نماز بخوبی ادا کرتا ہے اور تہجد کے وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بس پھر وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ باجماعت نماز یکجہتی اور اتحاد پیدا کرتی ہے اور مسلم قوم ایک بنیان المرصوص بن جاتی ہے، یعنی ایک بڑی مضبوط دیوار بن جاتی ہے لوہے کی۔ انسان ایک دوسرے کے اور اللہ کے آداب کو سیکھتا ہے، نفاق بندے میں پیدا نہیں ہوتا، محبت اور خلوص بڑھتا ہے، ہمدردی اور الفت پروان چڑھتی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ بعض اوقات مال کماتے ہوئے بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا لغو بات ہو جاتی ہے، اس طرح کی کیفیت مال میں برکت کو نکال دیتی ہے۔ جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تب مال میں وہ برکت لوٹ آتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روک کر بندے کو پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ ہر مال میں شر، فساد یا آزمائش ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے آزمائش رحمت سے برکت میں بدل جاتی ہے اور شر، فساد، فتنہ جاتا رہتا ہے۔ مال کی چوری نہیں ہوتی جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے سے وہی مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ بندے کے لیے فتنہ، فساد اور آزمائش بن جاتا ہے، جو بندے کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا یہ بندے کے لیے صحت و سلامتی، امن و سکون اور خیر و برکت کی ضامن ہے۔
کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہی مال آپ میں گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا، اس پہ خرچ ہو جائے گا، کوئی اور مصیبت آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہاں خرچ ہو جائے گا، کسی ایسے معاملے میں خرچ ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے زکوٰۃ کو ہر صورت دیں، آپ کی ایک قسم کی انشورنس ہو جاتی ہے۔ مال و دولت کو کبھی بھی ذاتی محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں اور نہ ذاتی ملکیت سمجھیں۔ قارون نے یہی سمجھا تھا تو زمین میں دھسا دیا گیا۔ مال و دولت کو امانت سمجھو، اللہ کی، اس کا حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں نماز کا قائم کرنا فرض ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو سمجھو اللہ کی اطاعت کرو گے۔ ایسا کرنے سے نظریاتی انتشار پیدا نہیں ہوگا، طبیعت اور عقل بے قابو نہیں ہوگی، ذوق شوق اور ارادے گندے نہیں ہوں گے، کوئی شعبدہ باز آپ کو نہ پھنسا پائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت سے آپ کے اندر اللہ کی محبت بھی بڑھے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، اور طبیعت میں سکون آ جائے گا، اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت ملے گی، اور دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دین کا سارا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ جب آپ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو اللہ کے ہاں رحمت اور بخشش پاؤ گے۔ یہ فرما دیا گیا کہ رحمت الہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کے ہاں سرخرو فرمائے۔ آمین۔